السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ یہ ہے کہ کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کا بعد شہادت نیزہ کی نوک پر قرآن مجید تلاوت کرنا ثابت ہے؟ کیا اس کا حوالہ احادیث کی کتب میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ محترم ناظرین کرام، کچھ عرصہ قبل مرزا انجینئر محمد علی صاحب سے ان کی ایک مجلس میں ان کے ایک ساتھی نے سوال کیا کہ کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر کا نیزہ پر قرآن مجید پڑھنے کا واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ مرزا انجینئر صاحب نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ سراسر جھوٹ اور کہانی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا نیزہ پر قرآن مجید پڑھنا ثابت ہی نہیں ہے۔ آج مرزا انجینئر محمد علی صاحب کو علمی طور پر اس کا ثبوت احادیث کی کتب سے دکھایا جائے گا کہ مرزا صاحب، امام حسین علیہ السلام کے سر کا نیزہ پر قرآن مجید پڑھنا یہ کہانی یا جھوٹ نہیں ہے، بلکہ اس واقعے کو محدثین نے احادیث کی کتب میں نقل کیا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے ان حوالہ جات کو پڑھ کر سنانے لگے ہیں اور حوالہ جات کو باقاعدہ طور پر اسکرین پر بھی چلائیں گے، جس میں امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس نے نیزہ پر قرآن مجید کی تلاوت کی۔ اب سب سے پہلا حوالہ سنیں۔ حوالہ نمبر 1، منہال بن عمرو سے روایت ہے کہ اس نے کہا، خدا کی قسم، میں نے حسین بن علی کے سر کو نیزے پر دیکھا اور میں اس وقت دمشق میں تھا۔ وہ سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس آیت کے فوراً بعد سر نے واضح اور بلیغ زبان میں کہا کہ اصحاب کہف سے زیادہ عجیب میرا قتل ہونا، میرے سر کو نیزے پر اٹھانا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ اور دمشق کے اندر بیان کیا۔ حوالہ نمبر 2، اس حدیث کو امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ اور اسی حدیث کو امام جلال الدین سیوطی نے شرح صدور کے اندر بیان کیا۔ منہال بن عمرو سے روایت ہے کہ اس نے کہا، خدا کی قسم، میں نے حسین بن علی کے سر کو نیزے پر دیکھا اور میں اس وقت دمشق میں تھا۔ وہ سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس آیت کے فوراً بعد سر نے واضح اور بلیغ زبان میں کہا کہ اصحاب کہف سے زیادہ عجیب میرا قتل ہونا، میرے سر کو نیزے پر اٹھانا ہے۔ حوالہ نمبر 3، اس حدیث کو امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ اور دمشق کے اندر بیان کیا۔ اس روایت کو سلمہ بن کھیل نے بیان کیا کہ میں نے حسین بن علی کے سر کو نیزے پر دیکھا ہے۔ وہ قرآن مجید کی آیت 137 پڑھ رہا تھا جو کہ سورۃ البقرہ کے اندر ہے۔ حوالہ نمبر 4، اس حدیث کو امام نعیم الدین مراد آبادی نے سوانح کربلا صفحہ 118 پر بیان کیا کہ امام حسین علیہ السلام سے قرآن مجید کی تلاوت جاری ہونا محال نہیں ہے۔ محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ حکایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، در حقیقت بات یہی ہے، کیونکہ اصحاب کہف پر کافروں نے ظلم کیا تھا اور حضرت امام عالی مقام کو ان کے نانا جان کی امت نے مہمان بنا کر بلایا، پھر بے وفائی سے پانی تک بند کر دیا اور بے دردی سے شہید کر دیا۔ اصحاب کہف سالہ سال کی طویل نیند کے بعد بولے، یہ ضرور عجیب ہے، مگر سر انور کا تن مبارک سے جدا ہونے کے بعد کلام فرمانا یہ عجیب تر ہے۔ حوالہ نمبر 5، حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، جب یزیدیوں نے حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو نیزے پر چڑھا کر کوفہ کی گلیوں میں گشت کیا، اس وقت میں اپنے مکان کے بالا خانہ پر تھا۔ جب سر مبارک میرے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا کہ وہ سورۃ کہف کی آیت نمبر 9 تلاوت فرما رہے تھے۔ اس حدیث کو شواہد النبوت صفحہ 231 پر بیان کیا گیا۔ حوالہ نمبر 6، اس حدیث کو روضۃ الشہداء میں امام ملا واعظ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب یزیدیوں نے سر مبارک کو نیزہ سے اتار کر ابن زیاد بن نہاد کے محل میں داخل کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس ہونٹ ہل رہے تھے اور زبان اقدس پر سورۃ ابراہیم پارہ نمبر 13 آیت نمبر 42 کی تلاوت جاری تھی۔ یہ حوالہ روضۃ الشہداء جلد 2 صفحہ 385 پر موجود ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم نے آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں یہ بات ثابت کر دی کہ
کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر کا نیزہ پر قرآن مجید پڑھنا یہ احادیث سے ثابت ہے